اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفیظ القرآن میں خوش آمدید۔ تجوید کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج تجوید کا دوسرا سبق ہے۔ تو کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا پہلے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ تو اپنے مخرج سے شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے مخرج پڑھا تھا جیم شین یا کا۔ تو بتائیے جیم شین یا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک، چلیں اب آپ لوگ بتائیں کہ اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ثنائے اولیاء۔ اور نیچے کے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثنائے سفلی۔ ٹھیک، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کل اپنی مشق کو دہرایا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کل نون تک پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی مشق کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ ہم آج یا تک اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الف سے ادا کرتے ہیں تاکہ یا تک یہ ہمارے جو مفردات ہیں یعنی حروف تہجی جو ہیں وہ یہاں پہ ختم ہو، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین عین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا، یا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے حروف تہجی جو ہیں یہ پورے ہو گئے ہیں اور ان کو اس طرح ادا کرنا ہے۔ تو اگلے سبق کی طرف آتے ہیں، ہم اپنی اگلی مشق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق کیا ہے؟ حرکات۔ اگلا سبق کیا ہے ہمارا؟ حرکات۔ ٹھیک ہے، حرکات یعنی متحرک حرفوں۔ حرکات کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو۔ تو مجھے بتائیں عربی زبان میں حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو۔ ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں زبر زیر پیش آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہم لوگ بولتے ہیں نا زبر زیر پیش، عربی میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں زبر زیر پیش کو کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ، ٹھیک ہے۔ اب جو میں بولوں گی میرے ساتھ بولنا ہے۔ تو عربی زبان میں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ فتحہ، زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ کسرہ، اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، ضمہ۔ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اب میں بولوں گی میرے ساتھ بولیے گا۔ فتحہ، فتحہ، کسرہ، کسرہ، ضمہ۔ ضمہ۔ فتحہ، فتحہ، کسرہ، کسرہ، ضمہ۔ ضمہ۔ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں زبر زیر پیش کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مشق کی طرف آتے ہیں ہم۔ اپنا اپنا سبق دیکھیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، اور اس کی آواز آئے گی آ، آ، ای، ای، او، ٹھیک ہے۔ جب ہم اسے عربی میں یعنی یہ قرآن کے ساتھ، جب ہم قرآن میں جو حروف ہیں ان کے ساتھ پڑھیں گے تو اس طرح ان کی آواز آئے گی۔ اسی طرح ہم اگلے کی طرف آتے ہیں۔ تو با کو دیکھیے، با کے اوپر جب حرکت آ جائے گی یا حرکات آئیں گی تو یہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے اس کو ذرا اگر آپ غور کریں تو ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ زبر جب ہم پڑھتے ہیں تو منہ اور آواز کو کھول کر زبر پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے حمزہ زبر آ یا با زبر با، جب ہم حمزہ زبر آ اور با زبر با یعنی کہ زبر کو پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ اور آواز کھلتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ادا کریں ذرا حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، تو ہمارا منہ اور آواز کھل رہی ہے نا اس سے۔ تو زبر جو ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آواز اور منہ کو کھول کر۔ بتائیں زبر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آواز اور منہ کو کھول کر۔ ٹھیک ہے۔ اب زیر کی طرف آتے ہیں۔ زیر کیسی پڑھی جائے گی؟ تو دیکھیں با زیر بی، آواز کو نیچے گرا کر پڑھی جائے گی۔ زیر کیسے پڑھی جائے گی؟ آواز کو نیچے گرا کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ آواز نیچی کر کر، آواز کو ہم نیچے گرائیں گے
تو تب جو ہے زیر جو ہے پڑی جائے گی، جیسے با زیر بی، بازے بی، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا منہ نہیں کھل رہا، غور کر رہے ہیں نا آپ لوگ، زبر میں ہمارا منہ کھلا تھا اور زیر میں جو ہے منہ نہیں کھلے گا کیونکہ آواز نیچے گر رہی ہے، زبر میں ہماری آواز کھل رہی تھی، ٹھیک ہے، زیر میں ہماری آواز نیچے جائے گی۔ اور اسی طرح جب ہم پیش کو پڑھیں گے، جیسے حمزہ پیش او یا با پیش بو، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری جو ہے آواز یا ہمارا جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہوگی، وہ ہونٹ جو ہیں وہ گول ہوں گے، جب دونوں ہونٹوں کو گول کر کر جو ہے پیش ادا ہوگی، یعنی پیش والے حروف جب ہم ادا کریں گے تو وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، یعنی ہونٹوں کو گول کریں گے تو پیش ادا ہوگی۔ تو دیکھیں کہ کیسے ادا ہوگی، با پیش بو، با پیش بو، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ غور کیا آپ لوگوں نے کہ پیش کیسے ادا ہو رہی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے، پیش کیسے ادا ہو رہی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے، با پیش بو، با پیش بو، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے، زبر کیسے ادا ہوتی ہے، آواز منہ کو کھول کر، ٹھیک ہے، اور زیر کیسے ادا ہوگی، آواز کو نیچے گرا کے، کر، ٹھیک ہے، اور پیش کیسے، ہونٹوں کو گول کر، بالکل ہونٹوں کو گول کر کر، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، فتحہ، فتحہ، کسرہ، کسرہ، دمہ، دمہ، ٹھیک ہے، عربی زبان میں زبر زیر پیش کو فتحہ، کسرہ اور دمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلے حروف پڑھ لیتے ہیں، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تا تا، تی تی، تو، تو، اور اسی طرح سا زبر سا، سا زبر سا، سا زیر سی، سا زیر سی، سا پیش سو، سا پیش سو، سا سا، سی سی، سو، سو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم زیر جی، جیم پہ جو، جیم پہ جو، جا، جا، جی، جی، جو، جو، حا زبر حا، ہا زبر ہا، حا زیر حی، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، کیا بنے گی آواز اس کی، ہا ہی ہو، بالکل۔ اور اسی طرح ہم نے باقی کے جتنے حروف ہیں ان کو اسی طرح زیر زبر اور پیش کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کر کر اس کو اینڈ تک پڑھنا ہے۔ تو اپنے مخرج کی طرف آتے ہیں، کل ہم نے جیم شین کا مخرج پڑھ لیا تھا، تو آج ہم نے کس کا مخرج پڑھنا ہے، دوات کا، آج کس کا مخرج پڑھنا ہے، دوات کا، ٹھیک ہے۔ تو دوات کا مخرج کہاں سے ادا ہوگا، زبان کی کروٹ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوات کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اس کا مخرج، ٹھیک ہے۔ کس کا مخرج ادا ہوتا ہے، دوات کا، دوات کا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اور سن لیں،